بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے قومی یکجہتی کے تقاضے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر محمد رفیق انجم۔ ناظرین، ہم اسکول دور میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے کہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور جب کبھی اس ملک میں کوئی سازش جنم لیتی تو وہ بادشاہ اپنے جانثار ساتھیوں کی بدولت اس سازش کو ناکام بنا دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان ساتھیوں نے محسوس کیا کہ ان کا جو بادشاہ ہے وہ ہر دفعہ اپنے جانثار ساتھیوں کی بدولت انہیں شکست دے دیتا ہے، تو انہوں نے ایک پروگرام کے تحت بادشاہ کے ساتھ صلح کر لی۔ بادشاہ ان کے عزائم سے بے خبر تھا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے خاص جو مصاحبین تھے ان میں شامل کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، آہستہ آہستہ بادشاہ کے جانثار ساتھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پس منظر میں چلے گئے، اور وہ جو ساتھی تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا جب ان تمام ساتھیوں نے مل کر بادشاہ کو قید میں ڈال دیا اور حکومت پر خود قبضہ کر لیا۔ ہمارے عمران خان صاحب بھی ملک کے سیاست کے بادشاہ ہیں۔ ہم اس کہانی کے تناظر میں کچھ سوالات کے جوابات چاہیں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت پروگرام میں جناب سعدیہ سہیل صاحبہ موجود ہیں، جو صدر ہیں شعبہ خواتین لاہور کی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خالد ظہیر اوان صاحب جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں لیبر ونگ کے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، تو ان سے بھی نواز شریف صاحب کی پالیسیوں کے حوالے سے کچھ بات چیت چلے گی۔ اور سعدیہ صاحب، پہلا میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، بیشتر اس کے کہ ہم کہانی کی طرف آئیں، میں یہ چاہوں گا کہ ابھی جو حالیہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ضمنی انتخابات، اس میں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ جی ایکچولی اس کے پیچھے حکمت عملی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو انتخابات ہوں وہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے اندر ہو۔ اب یہ جس حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، جس حکومت سے ہمارے اختلافات ہیں، یا جب ان کو ہم دیانتدار ایمانتدار نہیں سمجھتے، تو جو ان کے انڈر الیکشن ہوتے ہیں، بائی الیکشن میں جو یہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ وہی جیتتی ہے، کیونکہ اس میں وہ آزاد یا منصفانہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس الیکشن میں حصہ لینے کے بجائے ہم اس وقت کا انتظار کریں جب بالکل آزاد اور منصفانہ کمیشن ہو، اور اس کے اندر جو الیکشن ہم اس میں حصہ لیں گے۔ یعنی یہ جو 20ویں ترمیم ابھی منظور ہوئی ہے، تو اس سے اب آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ 20ویں ترمیم سے یہ کہ دونوں مل بیٹھ کے پھر کھائیں گے، نگران حکومت بنائیں گے، اور یہی سب کچھ ہوگا جو پہلے ہوتا آیا۔ نہیں تو پھر آپ کس طریقے سے آپ کو یقین دلایا جائے؟ یعنی ابھی بھی آپ کے ذہن میں یہ شک ہے کہ یہ آزاد الیکشن کمیشن بن بھی گیا تو آپ اس کو آزاد نہیں سمجھیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نگران حکومت کون قائم کرتا ہے، اس پہ یہ بہت منحصر ہے۔ اگر نگران حکومت انہی لوگوں نے قائم کرنی ہے تو آپ منصفانہ الیکشن کے تو بھول جائیے۔ اگر نگران حکومت بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے، اس کا کسی پارٹی سے کوئی افیلیشن نہ ہو، کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، بالکل انڈیپینڈنٹ ہو، اور اسی طرح جو الیکشن کمیشن ہے وہ آزاد ہو، منصفانہ ہو، اور اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق یا لگاؤ نہ ہو، تو تبھی آپ ایک صحیح نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں اور صحیح قیادت بھی سامنے لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا نگران سیٹ اپ نہیں بنتا، آپ کی خواہش کے مطابق وہ نگران سیٹ اپ نہیں بنتا، تو کیا آپ بائیکاٹ کر دیں گے؟ نہیں جی، اس میں بائیک آؤٹ تو انشاءاللہ نہیں کریں گے، لیکن ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک ہم وہ نگران بالکل انڈیپینڈنٹ منصفانہ نگران ایک جو ہے حکومت نہیں بنتی اس کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی مختلف اضلاع میں کچھ دڑے بندیاں بن رہی ہیں، بلکہ نظریاتی گروپ کے طور پہ بھی کوئی ایک گروپ سامنے آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی؟ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، ایک دو افواہیں ضرور پھیلائی جا رہی ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے ایک جو کام بہت زور و شور سے ہو رہا ہے وہ اب تحریک انصاف کی جو ماشاءاللہ بڑھتی ہوئی اس کی پاپولیرٹی ہے، مقبولیت ہے، اس کے اگینسٹ جب کوئی چیز مشہور ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر اس کی ساخت خراب کرنے کے لیے یا پوزیشن خراب کرنے کے لیے بڑا ایفرٹ پٹ کرتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھیں ہر جگہ ہر تنظیم میں کچھ کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں،
جو ایسا کردار ادا کرتی ہیں. یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سطحی طور پہ چیزوں کو لے کے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی, لیکن ان کی ایمانداری پہ یا ان کی ہماری جو سیاسی جماعت ہے اس پہ ان کا پیار یا اس پہ ہم شک نہیں کرتے. ہاں جیسے کچھ لوگ نئے آئے ہیں جو بہت تاثر سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے نئے لوگوں نے جوائننگ کیا ہے, کافی لوگ جن پہ لوگوں کے اعتراضات بھی ہے کیونکہ تو وہی چہرے ہیں جو پہلے کسی جماعت میں اور اب انہوں نے ہمیں, حقیقت تو ہے نا ساجد صاحبہ, میں اس سے انکار کر ہی نہیں رہی, چہرے وہی ہیں, حقیقت ہے. دیکھیں آپ بات سنیں, ایک بات سنیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کسی بھی پاکستانی شہری کو کوئی سیاسی جماعت جوائن کرنے سے نہیں روک سکتے, کوئی ایسا لاء نہیں ہے. وہ پاکستانی شہری ہے, اچھا ہے, برا ہے, گندا ہے, صاف ہے, اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت جوائن کر لے. بات دراصل جوائننگ کی ہے, ہاں وہ ہمارے میں شامل ہو, جہاں تک جوائننگ کی بات ہو نا پھر کوئی نہیں, لیکن اگر اس شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا جائے کہ مجھے اس جیسے 200 افراد کی ضرورت ہے اور اس شخص کے بارے میں لوگ بھی اچھی رائے نہ رکھتے ہوں اس علاقے میں, تو پھر آپ ہی مجھے بتائیں کہ وہ تبدیلی, جس تبدیلی کا نعرہ آپ لگا رہے ہیں, وہ تبدیلی, جس تبدیلی کا بڑا چرچا ہے آپ کی جماعت میں, وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی آئے گی, ضرور آئے گی, اس لیے کہ جو سسٹم بنایا گیا ہے. دیکھیں الیکشن میں تو جو لوگوں کو ٹکٹ ملے گی, جو لوگ ایز اے امیدوار آئیں گے وہی آگے حکومتوں میں آئیں گے نا, اس کے علاوہ نہیں. وہ جب کندھے پہ رکھ کے کہا جاتا تھا اس جیسے 200 افراد مل جائیں, عمران خان صاحب نے کہا ہے, اگر وہ لوگ آ کے پروف نہیں کر سکیں گے اپنا آپ تو وہ فارغ بھی ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے, پہلے آپ موقع دینا چاہیں گے. بالکل, اگر کوئی طائب ہو کے آتا ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول کرتا ہے. تو پھر وہ ویژن کدھر گئی؟ ویژن دیکھیں بات سنیں, ہم تو معاشرے سے لوگ اس وقت سب سے زیادہ جو فقدان ہے نا وہ ہے کہ لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیں بات سنیے, ویژن والا لیڈر. اب مجھے جب آپ یہ کہیں گے جی پہلے اس کو ہم آزمائیں گے, اس کو چیک کریں گے, اگر اس سے کام نہ کیا میں لا کے نہیں آزمائیں گے, اس کا مطلب ہے ابھی تجربے ہوں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات آپ دیکھیں, ایک تو یہ کہ معاشرہ وہی ہے, لوگ بھی وہی ہیں, اچھے برے سب ہے, سبھی فرشتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ان میں اچھے برے کچھ کم زیادہ, کچھ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ جو پہلے کام جن لوگوں کے ساتھ منسوب رہے وہ اچھا وہاں پرفارم نہیں کر سکے یا کرنا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ ملک کے حالات دیکھ کر نا امید ہو کے کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں اب اچھے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ اگر پاکستان ہے تو سب ہے, آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, یہ بھی ہیں, پاکستان کی وجہ سے ہی ہے نا. اگر پاکستان ہی نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اگر کچھ لوگ ارادے چینج کر کے ایک اپنا اظہار کرتے ہیں کہ ہم طائب ہو گئے ہیں, اللہ کے حضور بھی جب ہم طائب ہو کے آتے ہیں تو اللہ تو اپنے ہر بندے کو قبول کرتا ہے. تو ہم تو ایک انسان ہے, حقیر و فقیر, ہم بھی کوئی فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا انسان جو ہمیں شمولیت اختیار کر رہا ہے اور وہ عزم اور ارادہ دکھاتا ہے کہ میں آپ کو بہتر بن کے دکھاؤں گا, ایک سسٹم ہے ہماری جماعت کا یا ہمارے چیئرمین کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے, یا جو ہمارا حکومتی نظام آئے گا, اگر اس سسٹم میں کوئی یہ پرفارم نہیں کرے گا تو اس سے فارغ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد.